قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس السادس، چھٹا سبق۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھٹا سبق جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق کا ٹائٹل، عنوان آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاضی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اسم اشارہ ہے، اور واحد مؤنث قریب کے لیے عربی زبان میں جو اشارہ استعمال کیا جاتا ہے وہ حاضی ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے حاضہ اسم اشارہ کو جو ہے وہ دیکھا تھا، اور وہ حاضہ کا اشارہ جو ہے وہ مذکر قریب کے لیے اور واحد اسم کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ شاید صاحب میں ایک جملہ بول رہا ہوں، آپ اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو حاضی ہی کلمہ ہے، یعنی کلمہ حاضی ہی، یہ حاضہ کا مؤنث ہے، یعنی حاضی ہی حاضہ کا مؤنث ہے، یعنی جملہ ہے نا، جملہ اسمیہ، اس میں مبتدا کیا ہے؟ حاضی ہی، اور خبر کیا ہے؟ حاضہ کا مؤنث ہے۔ اب اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں عربی میں۔ حاضی ہی حاضہ کا مؤنث ہے، عربی بنانی ہے اس کی۔ جی ماشاء اللہ۔ تو جر میں حاضہ آج ہی تو آپ نے پڑھا ہے ابتدائی لیسن میں کہ واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کو مزید، یہ جو آپ کی عربی سامنے آئی ہے وہ کیا، یہ کہ حاضی ہی مبتدا بن گیا، حاضی ہی مؤنث حاضہ، یعنی الکلمۃ حاضی ہی مؤنث حاضہ، یعنی کلمہ حاضی ہی جو ہے یہ حاضہ کا مؤنث ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ لے جی اب سبق کو جو ہے پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، حاذ ابن حامد۔ حاذ ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے۔ وحاذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ تو حاذہ مذکر واحد کے لیے اور حاذہ مؤنث واحد کے لیے اور قریب کے لیے یہ اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں۔ ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہے۔ وبنت یاسر واقفۃ، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے۔ من حاذہ، یہ کون ہے؟ پہلے ہم کرتے ہیں شبیر صاحب، من حاذہ، یہ کون ہے؟ اب ہم مؤنث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ من حاذہ، یہ کون ہے؟ حاذہ اخت المہندس، حاذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اہی ایضا مہندسۃ، اہیا، اب اس میں ایک لفظ ایڈ ہوا ہے ایضاً۔ ایضاً آپ دیکھتے ہیں کہ آلسو، انگریزی میں آلسو کا مترادف لفظ ہے۔ اہیا ایضاً مہندسۃ، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ لا، نہیں، ہیا طبیبۃ، وہ ڈاکٹر ہے۔ سیارۃ من حاذہ، سیارۃ من حاذہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ نو، یہ کس کی گاڑی ہے؟ یہ گاڑی کس کی ہے وہ اور ہوگا۔
سیارۃ من ہاذہ یہ کس کی گاڑی ہے؟ سیارۃ من کس کی گاڑی؟ ہاذہ یہ، بس اس کو ہے کے ساتھ جوڑ دیں، یہ کس کی گاڑی ہے؟ ہاذہ سیارۃ المدیری، ہاذہ سیارۃ المدیری یہ ڈائریکٹر کی، پرنسپل کی گاڑی ہے۔ ما ہاذہ یہ کیا ہے؟ ہاذہ مکواتن یہ استری ہے، ہاذہ مکواتن یہ استری ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مؤنث اسماء جو ہیں ان کے لیے ہاذہ ہی استعمال ہو رہا ہے، اور مؤنث کی دو اقسام آپ کے سامنے ابتدائی جو ہمارے لیکچرز تھے اس میں آئی تھی، ایک مؤنث حقیقی اور دوسری مؤنث غیر حقیقی یا لفظی مؤنث۔ تو مؤنث حقیقی تو وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر موجود ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا یہاں پر بنتن کا لفظ جو ہے مؤنث حقیقی ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ابن کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح اخت یہ ایک مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اخ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ طبیبہ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، صفت کہہ لیں آپ، اس کے مقابلے میں طبیب موجود ہے۔ اسی طرح مہندس جو موجود ہے اس کے مقابلے میں آپ مہندسہ ہم کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو حقیقی مؤنث نہیں ہے بلکہ انہیں لفظی طور پہ مؤنث بولا جاتا ہے، وہ غیر حقیقی مؤنث کہلاتے ہیں، اور ان میں دو طرح کے اسماء آتے ہیں، ایک علامتی مؤنث ہوتے ہیں اور ایک سمائی مؤنث ہوتے ہیں۔ علامتی مؤنث وہ مؤنث ہوتے ہیں جن میں مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے، اور مؤنث کی عربی زبان میں 3 علامتیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک علامت جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ گولتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اب یہاں پر مکواتن، مکواتن اس میں گولتا مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہاذہ اشارہ بھی مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہاذہ مکواتن یہ استری ہے، اور استری آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اردو میں مؤنث ہے، اس لیے کہ چھوٹی یا ہم نے مؤنث کی علامت مانی تھی اردو میں، کہ اردو میں ہمارے ہاں جس اسم کے آخر میں چھوٹی یا آ جائے وہ غالب گمان ہوتا ہے کہ وہ مؤنث اسم ہے۔ ہاں جی، لمن ہاذہ، لمن ہاذہ یہ کس کی ہے، ٹھیک، یعنی لام جو ہے لام جارہ یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، فور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور belongs to کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی فور میں کہتا ہوں کہ ھذا القلم لی زیدن، یہ قلم زید کے لیے ہے، یہاں پر میں فور کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں، یہ قلم زید کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ قلم زید استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد یہاں پر چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ ھذا القلم لی زیدن اور پھر ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ قلم زید کا ہے، دس پین belongs to زید، تو اب کیا مطلب ہے کہ یہ قلم زید کی ملکیت ہے، یہ قلم زید کا ہے، تو اب ظاہر بات ہے وہ اس کا مالک ہے، اسے چاہے چھوڑ کے جائے چاہے لے کے جائے۔ عربی میں کوئی فرق نہیں ہے، عربی میں اس لام جارہ جو ہے یہ دو مفہوم دے رہا ہے، فور کا مفہوم بھی دے رہا ہے اور ملکیت کا مفہوم بھی دے رہا ہے۔ تو کانٹیکس سے پھر آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جیسے آپ نے دیکھا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ ترجمہ اگر کریں گے آپ تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا، للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہیں، اللہ ان کا مالک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، وہ اللہ کے لیے تو نہیں، اللہ نے کون سا استعمال کرنا ہے انہیں۔ تو یہ پھر کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر آپ نے لام جارہ کا ترجمہ جو ہے وہ کے لیے کرنا ہے اور کہاں پر ترجمہ آپ نے کا جو ہے اردو میں کا belongs to کے معنی میں کرنا ہے۔ تو لمن ہاذہ یہ کس کی ہے، لمن ہاذہ یہ کس کی ہے، ہاذہ لخالد، ہاذہ لخالد یہ خالد کی ہے۔ الدراجۃ انس ہاذہ، دراجۃ آپ پھر دیکھیں گولتا کے ساتھ ایک اسم آ رہا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بائسکل، سائیکل کے۔ الدراجۃ انس ہاذہ کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ لا نہیں، ہاذہ دراجۃ عمار یہ عمار کی سائیکل ہے۔ ہاذہ جدیدۃ، ہاذہ جدیدۃ یہ نئی ہے،
وَدَرَّاجَةُ أَنَسٍ قَدِيمَةٌ، اور انس کی سائیکل پرانی ہے. حاضی ساعۃ علی، حاضی ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ہیا جمیلۃ جدًا، جدًا ایک لفظ ایڈ ہوا ہے. جدًا جو ہے انگریزی میں ویری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہیا جمیلۃ، اب دیکھیں ہیا ضمیر ہے، ضمیر پرسنل پروناؤنس، اور واحد مؤنث کی ضمیر ہے، اور واحد مؤنث کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ ساعتن کے لیے، گھڑی کے لیے. ٹھیک، تو پروناؤن آپ کسے کہتے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں. پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. تو ساعتن کی جگہ پر آپ ہیا کی ضمیر عربی میں استعمال کر رہے ہیں، اور انگریزی میں کیا استعمال کریں گے؟ اٹ. تو اٹ کا لفظ جو ہے وہ اگر مذکر کے لیے کریں گے تو ہوا عربی میں، اور مؤنث کے لیے کریں گے تو ہیا. تو جو میں چارٹ آپ کو بنواتا ہوں ضمائر کا آپ کے سامنے، تو اس میں ہی کے لیے ہوا، شی کے لیے ہیا، اور اٹ کو درمیان میں رکھتا ہوں کہ وہ ہوا بھی ہو سکتا ہے اور ہیا بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مذکر اور مؤنث ہونے پر. ٹھیک ہے، تو ہیا جمیلۃن یہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے جداً بہت. اٹ از ویری بیوٹیفل. ہاذہ ملعقۃ، ہاذہ ملعقۃ ایک نیا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے، بولتا کے ساتھ آ رہا ہے، تو مؤنث ہے، مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث لفظی اور علامتی مؤنث. ملعقۃ کہتے ہیں اسپون، چمچ. ہاذہ ملعقۃ یہ ایک چمچ ہے. وہاذہ قدر، وہاذہ قدر. اب یہ قدر کا لفظ ایک آپ کے سامنے آیا ہے. اب وہ مؤنث سمائی کی جو لسٹ ہم نے بنائی تھی اس میں متفرق اسماء میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. قدر کا لفظ عربی زبان میں مؤنث بولا جاتا ہے، اور قدر کہتے ہیں ہم اردو میں کہیں گے ہانڈی، یعنی کوکنگ پاٹ. ہنڈیا کے لیے لفظ یہ استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے. وَهَذِهِ قِدْرٌ، اور یہ ہنڈیا ہے. الملعقۃ فی القدر، قدر لفظ ہے، قدر. اسے اچھی طرح یاد کر لیں کیونکہ آپ اسے آگے قدر اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھیں گے. تو قاف زیر کے ساتھ ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچ ہنڈیا میں ہے، چمچ ہنڈیا میں ہے. اس کے بعد ایک گائے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس گائے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہاذہ بقرۃ الفلاح. فلاح کہتے ہیں کسان کو. ہاذہ بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے. اس کے بعد ھذا انفن، ھذا انفن یہ ناک ہے. وھذا فمن، وھذا فمن اور یہ منہ ہے. ھذہ اذن، ھذہ اذن یہ کان ہے. وھذہ عین اور یہ آنکھ ہے. وھذہ ید، وھذہ ید اور یہ ہاتھ ہے. وھذہ رجل اور یہ ٹانگ ہے. تو پارٹس آف باڈی آپ کے سامنے کچھ آئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کو ھذا کے ساتھ بیان کیا گیا اور کچھ کو ھذہ کے ساتھ بیان کیا گیا. تو مؤنث سمائی میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ جو جسمانی اعضاء جوڑے کی شکل میں ہے وہ عرب مؤنث استعمال کرتا ہے، اور جو ایک ہیں انہیں مذکر استعمال کیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. جب قاعدہ کہہ دیا جاتا ہے تو ایکسیپشن از دیئر. ٹھیک ہے، آپ کو ایسے شاید اعضاء جوڑے کی شکل میں مل جائیں جو عرب مذکر استعمال کریں. ھذا انفن یہ ناک ہے. وھذا فمن اور یہ منہ ہے. ھذہ اذن یہ کان ہے. وھذہ عین یہ آنکھ ہے. وھذہ ید یہ ہاتھ ہے. وھذہ رجل اور یہ ٹانگ ہے. تو مؤنث پورا سبق آپ کہہ لیں کہ اس میں ریوائز کر دیا گیا، یعنی پورا ہمارا لیکچر وہ ایک لیکچر یا 1.5 لیکچر یا 2 لیکچرز پہ کہہ لیں کہ جو مشتمل ہمارا لیسن وہ اس ایک 1.5 پیج پہ مکمل ہو گیا. یعنی مؤنث اسم، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی. غیر حقیقی کی 2 اقسام، مؤنث علامتی، مؤنث
سمائی، علامتی میں گول تھا مؤنث کی بڑی علامت 3 میں سے 1، اور مؤنث سمائی میں اعضاء، جسمانی اعضاء جو جوڑے کی شکل میں، اور متفرق اسما کچھ اس میں ڈال دیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ تھا آپ کا لیسن، اب ایکسرسائزز کی طرف آ جائیں جی۔ ایکسرسائز ہے ہماری اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ۔ جی عرفان پہلا جملہ پڑھیں۔ ھذا مسجد وھذہ مدرسۃ، یہ مسجد ہے اور یہ اسکول ہے۔ جی حافظ صاحب۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے۔ جی۔ ھذا دیک وھذہ دجاجۃ، جی دیک مرغا، یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے۔ ھذا ابن المدیری، یہ پرنسپل کا بیٹا ہے۔ وھذہ بنت المدرسی، اور یہ استاد کی بیٹی ہے۔ جی شاہد صاحب۔ ھذہ ام یاسر، یہ یاسر کی امی ہے۔ جی کیونکہ ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم اردو میں یہ نہیں کہیں گے جی یاسر کی ماں ہے، ظاہر ہے اردو ہماری تقاضا کرتی ہے ادب کا، تو یہ یاسر کی مدر ہیں، یہ کہہ لیں گے یاسر کی والدہ ہیں، اس طرح کر کے ہم ترجمہ اس کا کر لیں گے۔ جی۔ این قدر اللحم، این قدر اللحم، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور قدر ہانڈی، ہنڈیا، گوشت کی ہنڈیا کہاں ہے؟ گوشت کی ہنڈیا کہاں ہے؟ ہیا فی الثلاجتی، ہیا فی الثلاجتی، الثلاجۃ، یہ ایک نیا لفظ آیا فریج کے لیے۔ اب دیکھیں نا، فریج ہم اردو میں فریج استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب نے اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ باقاعدہ ڈرا کیا ہے، الثلاجۃ، تو ہیا فی الثلاجتی، وہ فریج میں ہے۔ تو اب یہ چونکہ آپ کے گھر کی چیزیں ہیں، قدر اور یہ چمچ جو آیا تھا آپ کا ملعقۃ، اور پھر یہ الثلاجۃ، تو انہیں استعمال میں لائیں، گھر میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر بھی چڑھ جائیں گے یہ۔ جی اگلا صحیح صاحب آخری جملہ بولیں۔ ھذا باب وھذہ نافذۃ، یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے جی ما ھذا و ما ھذہ، ما ھذا و ما ھذہ۔ ہاں جی میں سوال کرتا ہوں، ایک تصویر سے آپ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ دائیں طرف سے بائیں طرف کو ہم چلتے ہیں، جو تصویر آ رہی ہے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میں سوال کروں گا اور آپ نے اسی کا جواب دینا ہے۔ جی حبیب صاحب پہلا سوال آپ سے، ما ھذا، ھذا قلم، ماشاءاللہ۔ جی امیس، ما ھذا، ھذا کتاب۔ جی صہیب، حسیب صاحب، ما ھذہ، ھذہ سیارۃ۔ جی ما ھذا، ھذا قمیص۔ ما ھذا، ھذا مفتاح۔ ما ھذہ، ھذہ ساعۃ، ھذہ ساعۃ۔ ما ھذا، ھذا مسجد۔ جی ترتیب ذرا ہماری خراب ہو گئی۔ جی عرفان بیت پہ آ جائیں جی۔ ما ھذا، ھذا بیت۔ جی مسجد ہو گیا، آگے حافظ صاحب ما ھذا، ھذا باب۔ ما ھذہ، ھذہ ید۔ ما ھذا، ھذا فم۔ پورا جواب دے نا۔ ما ھذا، ھذا انف۔ ما ھذہ، نو انہوں نے مثنیٰ نہیں پڑھایا آپ کو، اس لیے آپ نے ابھی صرف 2 ٹانگیں دکھائی گئی ہیں، تو ایک ٹانگ، اب ایک ٹانگ تو نہیں لگا سکتے تھے نا وہ تصویر میں، تو تصویر میں انہوں نے دونوں ٹانگیں دکھا دی۔ ھذہ رجل۔
ہاں جی ویسے ماشاء اللہ چونکہ آپ بنیادی سبق پڑھ چکے ہیں تو ان دونوں ٹانگوں کو رکھ کے کیا جملہ بنائیں گے؟ پھر ہاذانی کہاں لگے گا؟ ہاتانی، ہاتانی رجلانی، ہاتانی رجلانی. تو ما ہاذی، ہاذی رجل. نیکسٹ ما ہاذی، ہاذی عین. جی حبیب صاحب ما ہاذی، ہاذی مکوات. جی یاد رکھ لیں استری. جی ما ہاذا، ہاذا کرسی. ما ہاذا، جی حسیب صاحب ما ہاذا، کرسی کے بعد کیا نظر آ رہا ہے؟ کرسی کے اوپر آپ کو ستارہ ہے نا. ہاذا ستارہ، ہاں جی ہاذا نجم. ما ہاذی، ماشاء اللہ ہاذی دراجۃ. ما ہاذی، ہاذی ثلاجۃ. تو ابھی صاحب آپ کو مل گیا ثلاجۃ کسے کہتے ہیں؟ فریج ہے، ریفریجریٹر ہے یا فریزر ہے، سب کچھ آ گیا. لیں جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری اقرا، تو پڑھ المثالہ، مثال کو. اقرا المثالہ، مثال کو پڑھ. وکون، اور بنا جملن، کچھ جملے بنا. علی غرارہ، علی غرارہ. تو ایکسرسائز میں ایک نیا لفظ آ گیا غرار. غرار عربی زبان میں کہتے ہیں نمونے کو، پیٹرن. ٹھیک ہے، عربی زبان میں کہا جاتا ہے علی غرارہ، آن اٹس پیٹرن. یعنی یہ ہا کی ضمیر شاہ صاحب کس طرف جا رہی ہے ذرا بتائیں؟ جب بھی واحد مؤنث یہ آپ کی تھرڈ پرسن یعنی غائب کی ضمیر جب بھی آئے گی نا، غائب کی ضمیر جب بھی آئے گی وہ کسی طرف لوٹانی ہے. ٹھیک ہے، تو بتائیں کس طرف لوٹ رہی ہے یہ؟ علی غرارہ، آن اٹس پیٹرن. جملن، جملن تو دیکھیں غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر واحد مؤنث آتی ہے. تلک حدود اللہ لا تقربوها، وتلک الامثال نضربوها للناس لعلهم یتفکرون. جی عرفان، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ علی غرارہ. ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے میس کا، جو میس مثال کی طرف آیا. سمپل. اقرا المثالہ، اس مثال کو پڑھیں، پھر اس کے پیٹرن پہ، اس مثال کے پیٹرن پہ کچھ جملے بنائیں. مثال ہے جی محمد طالب اور آمنۃ طالبۃ. یہ ایک مثال ہے. محمد طالب یعنی ایک طرف انہوں نے مذکر رکھا ہے اور دوسری طرف مؤنث رکھ کر دو جملے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اور جو آپ کہہ لیں کہ مذکر رکھا ہے، دوسرے جملے میں مؤنث اسی کے مطابق ہے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی محمد طالب کہا ہے کہ محمد از اے اسٹوڈنٹ، تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آمنۃ طالبۃ، آمنہ از اے اسٹوڈنٹ. حامد طبیب، ماشاء اللہ. فاطمہ طبیبۃ. جی عامر. ہوا مسلم، ہیا مسلمۃ. تو اصل میں سبق چونکہ دیکھیں مؤنث پر بیس کر رہا ہے، تو وہ آپ کو مذکر سے مؤنث بنانے کا قاعدہ بھی سکھا رہے ہیں کہ عام قاعدہ مذکر سے مؤنث بنانے کا یہی ہے کہ آپ کے پاس جو مذکر اسم ہے اس کے آخری حرف کو آپ زبر لگا کر گول تا کا اضافہ کر دیں. طالبن، طالب ہے نا، تو طالباتن، آخری حرف کو زبر دی اور گول تا لگا دی. طبیب، طبیباتن. مہندس، مہندساتن. ٹھیک ہے، تو عام قاعدہ یہی ہے. ابن، ابناتن. ویسے تو بنتن بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن عام قاعدہ یہ ہے. معلم، معلماتن. مدرس، مدرساتن. جی عرفان.
الباب مغلق، النافذۃ مغلقۃ، یہ دروازہ بند ہے تو پھر کھڑکی بند ہے. جی. المندیل وسخ، المندیل وسخ، رومال میلا ہے. جی پورا تو کر لیں جملہ. الید وسخۃ، الید وسخۃ یعنی ہاتھ میلا ہے، ہاتھ گندا ہے، تو کہنا ہو تو آپ کو ہاتھ چونکہ مؤنث ہے اس لیے وسخۃ لفظ استعمال ہوگا اس کے لیے. یعنی یہ پورے جملے ہی ہیں، مبتدا اور خبر سے مل کر جملے بن رہے ہیں. جی. الشای حار، چائے گرم ہے. القہوۃ حارۃ، قہوہ گرم ہے. یعنی دیکھیں ہمارے ہاں چائے جو ہے وہ اردو میں مؤنث ہوتی ہے اور قہوہ مذکر ہے، تو عربی میں چائے مذکر ہے اور قہوہ مؤنث ہے. تو ہر زبان کی اپنی تذکیر و تانیث ہے، یہ رول ہے اصل میں، ہر زبان کی اپنی تذکیر و تانیث ہے. لازمی نہیں ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ اگر اردو میں مذکر بولا جا رہا ہے تو وہ عربی میں بھی مذکر بولا جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر عربی میں مذکر بولا جا رہا ہے تو اردو میں وہ لازماً مؤنث بولا جائے گا. ہو سکتا ہے دونوں زبانوں میں مذکر ہو سکتا ہے دونوں زبانوں میں مؤنث ہو، اور ہو سکتا ہے ایک زبان میں مذکر ہو دوسری میں مؤنث ہو. جی اگلا جملہ. جی. المسجد بعید، المدرسۃ بعیدۃ، ماشاء اللہ. جی. الطالب مریض، الطالبۃ مریضۃ. الحصان سریع، الحصان سریع، گھوڑا تیز ہے. جی. السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز ہے. جی سعید. القمر جمیل، الشمس جمیلۃ. الاب جالس، الاب جالس، الام جالسۃ، الام جالسۃ. جی اگلی ایکسرسائز صحیح، کل ہم نے کیا تھا صحح یصحح، صحح یصحح تصحیحا، صحیح کرنا تصحیح کرنا، تو اس سے پہلے امر ہے صحیح الجمل الآتیۃ، ملا کر پڑھیں گے صحیح الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو صحیح کریں. ہاں جی جملوں کو صحیح کرنا ہے. جملہ غلط لکھا گیا ہے جی امیس، پہلا جملہ جو غلط لکھا گیا ہے وہ ہے حقیبۃ من ھذا، حقیبۃ من ھذا. کیا ہوگا یہ جملہ صحیح؟ حقیبہ کے معنی ہے بیگ، حقیبۃ من ھذہ. حقیبہ کیونکہ گولتا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ علامتی یعنی غیر حقیقی یا لفظی مؤنث ہے، تو اسے ٹھیک کر کے لکھا جائے گا حقیبۃ من ھذہ، یہ کس کا بیگ ہے. جی حسیب. الغرفۃ مفتوح، یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے اسے درست کر دیں. الغرفۃ مفتوح، اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم بالکل صحیح کریں گے، یہ کمرہ کھلا ہے. الغرفۃ مفتوح، کمرہ کھلا ہے. لیکن عربی میں جملہ غلط ہے. کیا غلطی ہے اس میں؟ جی ہاں جی الغرفۃ مفتوحۃ، الغرفۃ مفتوحۃ، مفتوح مذکر ہے، مفتوحۃ مؤنث ہے. الغرفہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی. جی ہاں جی غلط جملہ جو ہے پہلے وہ بول دیتا ہوں میں. ھذا سیارۃ الطبیب، ھذا سیارۃ الطبیب، ھذہ سیارۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے. شاہ صاحب ڈاکٹر تو مذکر ہے، گاڑی مؤنث ہے. کیونکہ دیکھیں مرکب اضافی میں دو الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، تو مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہوتی ہے، تو اس مضاف کے اعتبار سے اشارہ آپ نے لگانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہیں آپ کہیں جی
ڈاکٹر بھی تو ہے، ڈاکٹر مذکر ہے تو اس کی وجہ سے 4 نہیں، اصل حیثیت کس کی ہے اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. جی اگلا جملہ جی گلزار صاحب. ہاں جی غلط جملہ تھا، حاذہ مفتاح السیارتی، تو اس کو صحیح کر کے بول دیا حاذا مفتاح السیارتی، یہ گاڑی کی چابی ہے. اب دیکھیں چابی اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے. جی شبیر صاحب. جی جملہ ہے پہلے میں بول دوں آپ کے سامنے، این السیارۃ، این السیارۃ، گاڑی کہاں ہے، ہوا فی الشارع، ہوا فی الشارع. جی اس میں کیا غلطی ہے؟ ہاں جی یہاں پر ہیا آئے گا اس لیے کہ گاڑی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور گاڑی مؤنث ہے، تو جب آپ گاڑی کے لیے ضمیر استعمال کریں گے تو وہ ہیا کی ضمیر استعمال کریں گے، ہیا فی الشارع. اگلی ہماری جو تمرین ہے، اگلی ایکسرسائز ہے وہ ہے اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. جی ان کو آپ نے پڑھنا ہے. جی عامر پڑھیں پہلا جملہ، ھذا لمحمد وذالک لحامد. ھذا لمحمد، یہ محمد کی ہے، وذالک لحامد، اور وہ سوری میں نے محمد کی ہے کہہ دیا ترجمہ، مذکر ہے ھذا، یعنی یہ محمد کا ہے، وذالک لحامد، اور وہ حامد کا ہے. کیونکہ اشارے جو ہیں یہ مذکر کے اشارے ہیں تو اس لیے ترجمہ ہم اردو میں مذکر کے اعتبار سے کریں گے. جی دوسرا جملہ ہے عرفان، لمن ھذہ، ھذہ لیاسی. ہاں جی انہوں نے دیکھا خاص طور پہ کہا ہے مع ضبط اواخر الکلمات، ان کو آپ نے ضرور بولنا ہے، اسے مطلب منہ میں نہیں بولنا. ہاں انہیں پتا ہے کہ آپ نے یہی غلطی کرنی ہے، یہی آپ نے منہ میں اس کو ایسے کر دینا ہے کہ میرے تک آواز نہ پہنچے. تو یہ سوال اس لیے انہوں نے آپ کے لیے رکھے کہ آخری جو کلمات ہیں نا ان کی پروننسیشن جو ہے، ان کی اینڈنگ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. تو لمن ھذہ یہ کس کی ہے، ھذہ لیاسر، یہ یاسر کی ہے. جی الحمدللہ، ماشاء اللہ. جی للہ المشرق والمغرب. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ہاں جی مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں. یہ ہی کیوں کر رہا ہوں میں ترجمہ؟ دیکھیں باتیں یہ آگے کی ہیں لیکن چونکہ آپ کورس کر چکے ہیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہاں پر حصر کا مفہوم ہے. اور حصر کسے کہتے ہیں؟ حصر کہتے ہیں آپ ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دیتے ہیں. آپ جملہ اسمیہ کے جو 2 اجزاء بناتے ہیں وہ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہے نا. تو مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. جملہ اسمیہ کے یہی اجزاء ہیں. تو مبتدا اگر پہلے رکھیں تو آپ کہیں گے جی المشرق والمغرب للہ. جیسے کہ آپ دیکھیں پیچھے جو جملہ تھا الحمدللہ، الحمد مبتدا تھا اور للہ جار مجرور، اسے خبر بنا دیا گیا خبر کی غیر موجودگی میں. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اگر میں خبر کو آگے کر دوں اور مبتدا کو پیچھے کر دوں، یعنی خبر کو پہلے لے آؤں اور مبتدا کو پیچھے لے جاؤں تو جملہ کیا بنے گا؟ للہ الحمد، للہ الحمد. تو اس سے ہی کا مفہوم پیدا ہو گیا. آپ ترجمہ کریں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں. یعنی جس پہ آپ زور دے رہے ہیں نا وہ ہی اس کے بعد لگائیں گے. تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں اگر للہ الحمد ترجمہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اصل جملہ تھا المشرق والمغرب للہ، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، لیکن للہ ہی کو آپ پہلے لے آئے تو اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں. تو یہاں پر ایک فارمولہ عربی میں دیا جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. تقدیم ما حقہ التاخیر. تقدیم
تقدیم ما حقہ التاخیر، آگے کر دینا اس کو جس کا حق پیچھے کرنا ہے، جس کا حق پیچھے ہونا ہے، وہ یفید الحصر، وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والکسر والتخصیص، یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، حصر، کسر اور تخصیص، یعنی وہ چیز جس کا حق تھا پیچھے ہونا اس کو آپ آگے لے آتے ہیں تو اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ تو مبتدا کا حق ہے کہ وہ پہلے آئے، اور خبر کا حق کیا ہے؟ وہ بعد میں آئے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ خبر کو اٹھا کر پہلے لے آتے ہیں، تو اس کا حق تھا بعد میں آنا، لیکن آپ نے اس کو پہلے کر دیا تو اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہو۔ تو یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے۔ آپ جب ترجمہ دیکھیں گے نا تو بعض اوقات الحمدللہ ایک ترجمہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، تو وہ اس حصر کے مفہوم کے ساتھ ترجمہ نہیں بنتا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اسی کا ترجمہ ہوگا للہ الحمد کا۔ لے جی، اس سبق کے آخر میں الکلمات الجدیدہ تو آپ کے سامنے آئے ہیں، المکوات، الدراجۃ، الملعقۃ، القدر، البقرۃ، الفلاح، الانف، الفم، الاذن، الید، الرجل، الشای، الام، الثلاجۃ، القہوۃ، سریع، النافذۃ اور جدن۔ لیکن الحمدللہ ہمارا چھٹا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سبق نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔